ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا سما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے تمام احباب کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رسول اللہ۔ ثم اما بعد، احباب گرامی قدر حضرات، علماء کرام اور یہاں پر میرے سامنے موجود جتنے بھی حضرات ہیں، سامعین و ناظرین و حاضرین، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شہر نواب شاہ ماشاءاللہ میرے شہر شاہپور کی بنسبت میں تو ایک دیہات کا آدمی ہوں، لیکن شاہپور جا کر میں بھی لاؤڈ اس سے اسپیکر کا انتظام اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ نواب شاہ والے میں سخی سمجھتا ہوں، بخیل تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ نے بخل فرمایا ہے، کمیٹی نے فرمایا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو پروگرام کے انتظامات جب آپ فرماتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 2 شیلڈیں بچوں کو کم دے دیں، آپ لاؤڈ اچھا کر لیں، کیونکہ بولنے والے نے اس پہ بولنا ہوتا ہے، اور بالخصوص مجھ جیسا آدمی جس نے روزانہ کہیں نہ کہیں پروگرام میں شرکت کرنی ہوتی ہے، حاضری دینی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً اور تو کوئی دنیا کی چیز ہے نہیں، لیکن یہ ایک انتظام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئندہ ان چیزوں کو ملحوظ فرمایا کریں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مختصر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ جتنا اپنا وقت مجھے دیں گے میں اتنا ہی آپ کو وقت دے پاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں تیر چلاتا رہوں اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنی سبزی منڈی کے حساب فرماتے رہیں، موبائل میں اپنا وقت گزارتے رہیں، یا ارد گرد بچوں کے ساتھ بات کرتے رہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں توجہ نہ فرمائے۔ میں اپنے وقت سے قبل آپ کے وقت کو قیمتی سمجھتا ہوں۔ میرا وقت کیسا ہے، اس کی اہمیت و قدر کیا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔
میں خود اپنے وقت کے لیے قیمتی کا لفظ ادا کروں، میرا خیال ہے یہ میرے لیے روا نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ اپنی بڑائی بیان نہ کرو، لیکن آپ کا وقت یقیناً قیمتی ہے۔ کوئی کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنا وقت جو ہے اسے چھوڑ کر آیا ہے، کام چھوڑ کر آیا ہے، کس کے پاس مہمان تھے، کوئی سنگت چھوڑ کر آیا ہے، کوئی مدرسے کے طلباء ہیں جو اپنے اسباق چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً تمہید لمبی نہیں ہو سکتی، مختصر یہ گزارش ہے، آپ اپنا ذہن اپنا دل میرے حوالے چند لمحوں کے لیے فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چند گھڑیوں میں، مختصر یہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا، مختصر ہی ایک خوبصورت اور پروقار محفل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروقار محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی خیر و عافیت سے۔ سب سے پہلے تو دارالعلوم سردار العلوم قادریہ رضویہ، جس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہاں پہنچ کر یعنی اتنا تو مجھے پتا تھا کہ دارالعلوم قائم ہے، لیکن نام سے کہ سردار العلوم اس کا نام ہے، قادریہ بھی نسبت ہے، رضویہ بھی اس کی نسبت ہے، اس تفصیل کے ساتھ مجھے یہاں آ کر ماشاءاللہ جیسے کہ اناؤنسمنٹر صاحب جو ہیں انہوں نے، نقیب صاحب جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، پھر میں نے سامنے بھی لکھا ہوا پڑھا ہے، ماشاءاللہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی نسبتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی نسبت جسے ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دینوں میں سب سے مقبول ترین اور پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلی نسبت یہ عطا فرمائی کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہودی ہونے سے بچایا، نصرانی ہونے سے بچایا، ہندو اور قبر پرست ہونے سے بچایا، درخت پرست ہونے سے بچایا، سورج پرست ہونے سے بچایا، چاند پرست ہونے سے بچایا، اپنی وحدانیت کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی، اور اللہ نے ہمیں مسلمانی نصیب کی، ایمان عطا فرمایا۔ سب سے پہلی آپ کی اور ہماری پہچان یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور اس کے بعد اسلام کی طرف جو منتسب ہونے والے فرقے ہیں، جو مختلف لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ کون کیسا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے، ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرقے ہیں، باطل فرقے، اللہ نے ہمیں ان سے پناہ میں رکھا۔ ہم نہ کوئی فرقہ ہیں، ہم نہ کوئی ٹولہ ہے، نہ ہی ہم کوئی فرقی ہیں، نہ ہی ہم کوئی ایسی ٹکڑی ہیں، اور نہ ہی کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، کوئی 120 سال، یا یوں کہیے کہ کوئی انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد بنا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں۔ اور ہمارا وجود اہل سنت و جماعت کا یوں سمجھ لیجئے، فقط سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر حضور کی غلامی اختیار فرمائی تھی، الحمدللہ ہمارا وجود سیدنا صدیق اکبر کے وجود کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اہل سنت و جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا، جسے عرف عام میں آپ اہل سنت کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں، حق چار یار کہنے والے کہتے ہیں، یا پنجتن پاک کو ماننے والے کہتے ہیں۔ مختلف یہ تعبیرات ہیں، کچھ علاقوں میں کون سی استعمال ہوتی ہیں، کچھ علاقوں میں کون سی استعمال ہوتی ہیں، یہ دوسری نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جسے اللہ اعلیٰ قدر دے، اعلیٰ
منزلت دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اسے اپنی نسبتوں کی حفاظت بھی ویسی ہی کرنی چاہیے۔ مجھے روا نہیں ہوگا، میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ایک مسجد کا پیش امام ہو کر یا دینی پیشوا کہلا کر عام طور پہ جس طرح لوگ روڈوں پہ مٹر گشت فرماتے رہتے ہیں میں بھی ایسے کرتا رہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے شان کے لائق نہیں۔ اسی طرح جو شخص اچھی نسبتوں والا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، وہ اپنی نسبت کی حفاظت کیا کرتا ہے تاکہ جس کی طرف وہ منسوب ہے کم از کم اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ نے اسلام کی ہمیں نسبت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کی نسبت عطا فرمائی۔ پھر اہل سنت و جماعت کی تربیت کے مختلف طریقے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بات کو سمجھیں گے۔ جیسے الف با تا سا سمجھ نہ آئے وہ یا تک نہیں پہنچ سکتا، جسے 1 2 3 4 نہ سمجھ آئے وہ 20 30 40 50 نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا الف بے کو سمجھنا، الف با کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقریر کی بھی ابتدا تمہید الف با ہی ہوا کرتی ہے، اگر اسے آپ سمجھتے ہیں۔ پھر مختلف یہ طریقے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ اہل سنت و جماعت کی جو نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا جو سمندر ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا بحر بے کرا ہے، پھر اس سے مختلف شاخیں نکلی، کہیں نہر نکلی اور کہیں عام طور پہ آپ یہاں پہ استعمال کرتے کہ واٹر، اس سے واٹر نکلا، عام سندھی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض کا جو سمندر تھا، پھر اس سے مختلف چھوٹے چھوٹے، کوئی بڑے بڑے، کوئی نہریں نکلیں، کوئی اس سے ندیاں نکلیں، کوئی چشمے نکلے، لیکن سب کا منبع ایک تھا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، سب کے سب چاہے کوئی بھی نسبت رکھنے والا ہو۔ اور ان نہروں کے نام کیا ہے؟ ایک نہر کو چلانے والے محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی ہے، اور ایک نہر کو چلانے والے حضرت شاہ نقشبند ہیں، اور ایک نہر کو چلانے والے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اور ایک نہر کو چلانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ جو بھی اس کا نام رکھ لو، لیکن تمام نہروں میں جو فیض پایا جاتا ہے وہ مدینے پاک سے آتا ہے اور نواب شاہ کی گلیوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نسبت ہے جو اللہ نے ہمیں پھر نسبت در نسبت عطا فرمائی۔ پہلی نسبت اسلام کی، پھر اس کے بعد اہل سنت و جماعت کی، پھر اس کے بعد کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے۔ لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا تاکہ آپ سوچ سکیں، سمجھ سکیں یہ سلسلے ہیں کیا۔ میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا، ابھی آیت پڑھوں گا، ترجمہ ہوگا، موضوع پھر شروع ہوگا۔ یہ جو سلسلے ہم نے شروع کیے ہیں، بزرگان دین نے شروع فرمائے، بھائی سکندری ہے، بھائی سعیدی ہے، بھائی قادری ہے، بھائی نقشبندی ہے، بھائی چشتی ہے، بھائی برکاتی رضوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کا نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر آپ لوگوں نے نئے نئے فرقے گھڑ لیے ہیں، آپ نے اسلام کے اندر اور فرقے بنا لیے ہیں، آپ نے اسلام کے اندر نئی نئی چھوٹی چھوٹی ایک اینٹ کی اپنی مساجد بنا لی ہے، آپ جو سفید ریش ہیں، آپ جو بڑی عمروں والے ہیں، ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا، آپ نے اپنی نسبتوں کو سنبھالا۔ آپ کے وقت میں یہ اوپر والا اسپیکر چلا کرتا تھا، پھر بعد میں وقت آیا یہ بھی بند ہو گیا، پھر اندر والے اسپیکر چل رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کم از کم یہ ہوا کرتا تھا کہ ملنگ مسجد میں بیٹھنے والا کسی وہابی کی مسجد کی بات نہیں سنتا تھا، کیونکہ اس نے جانا نہیں، اس نے ان کو سننا نہیں، اس کا اعتقاد اتنا پکا تھا، اتنا پختہ تھا، وہ کم از کم پہلے تو کان بند کر لیتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کبھی سن بھی لے، کان پہ پڑ بھی جائے، اس کی سنگت اتنی پاک ہوتی تھی، اس کی صحبت
اتنی پاک ہوتی تھی کہ وہ شخص ان کی بات کا اعتبار نہ کرتا تھا۔ تو یہ جو میرے سامنے سفید ریش تشریف فرما ہے، یہ جو آپ بڑی عمر والے تشریف فرما ہے، میں ہمیشہ نواب شاہ کے جلسوں میں نہیں بلکہ پوری سندھ میں، بلوچستان میں جہاں میرا جانا ہو، میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں میرے دل سے نکلا کرتی ہیں، اور میں ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے برکت ہیں، آپ ہمارے لیے شرف ہیں کہ آپ نے اچھا وقت گزارا، لیکن یہ جو نوجوان جسے ابھی نئی جوانی اس کی اٹھ رہی ہے، جسے ابھی سندھی میں چودہ تمچن جی ساول بنیا کانا آئی ہے، جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ اپنا قدم رکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو موبائل کو استعمال کرتا ہے، پہلے تو آپ کے والد گرامی اگر آپ کو کمرے میں بند کر لیتے تو آپ ماشاءاللہ ملنگ مسجد کی آواز بھی آپ کے کانوں تک مشکل سے پہنچتی، کمرے میں بند ہے، لہٰذا آپ کسی بد مذہب کو نہ سنتے تھے نہ سنا، اچھوں کی سنگت، اچھوں کی صحبت، لیکن یہ جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا جوان ہے، اگر آپ اس کو کمرہ در کمرہ در کمرہ در کمرہ، ایسا ہوتا تو نہیں کہ کمرے کے اندر کمرہ ہو، کمرے کے اندر کمرہ ہو، 7 کمرے ہو، اگر آپ اسے اندر بند کر دیں لیکن اس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمرے میں بند نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر امریکہ بھی گھوم رہا ہے، سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے، یمن بھی دیکھ رہا ہے، حلال بھی دیکھ سکتا ہے، حرام بھی دیکھ سکتا ہے، لہذا آپ کی ضرورت اور تھی، آپ کا یہ جو بچہ ہے اس کی ضرورت اور ہے۔ اگر میں چاہوں کہ ان بچوں کو اپنی پرانی ضرورت کے مطابق چلاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ میری غلطی ہوگی، میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان بچوں کی ان کے ساتھ گفتگو اس مقام پہ اتر کر کروں، اس مقام پر ٹھہر کر کروں جو یہ بات سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں وہم بیٹھتا ہے۔ یہ ساری بات میں نے کیوں کی کہ یہ بچے پوچھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، انہیں سمجھایا ہے میڈیا نے کہ یہ جو بابے شابے ہیں یہ مجھ جیسے، انہوں نے ماشاءاللہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں، بابے ٹائپ بنے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہ لوگ بابے کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو بابے ہیں، کوئی ان کا قادری ہے، کوئی ان کا چشتی ہے، کوئی ان کا سہروردی ہے، کوئی کون سا کہلاتا ہے، کوئی کون سا کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر تم نے اسلام کے موازی بالکل مقابلے میں نئے فرقے بنا لیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی یہ تربیت کرنی ہے، اور بڑوں نے کرنی ہے۔ میں بڑوں کے ساتھ مخاطب کیا کرنی ہے؟ ہم نے انہیں حد بتانی ہے، حد کیسی؟ آپ کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ، آپ میں سے کوئی زمیندار بھی ہوگا، آپ میں سے کوئی کاروباری ہے، شہر کے لوگ ہیں، اکثر کاروبار چھوٹا موٹا چلو جتنا بھی ہو، آپ کم از کم گھر میں تو رہتے ہیں اور اس گھر کی حد آپ بچے کو بتاتے ہیں۔ بیٹا شمال سے لے کر جنوب تک، شمال میں اللڑ چاچا کا جو گھر ہے اس کے کونے سے شروع ہو کر اور جنوب میں عرفان بھائی کا جو گھر ہے اس کے کونے تک، اور مشرق میں محترم شوکت صاحب کا جو گھر ہے اس سے، اور مغرب میں جو فلاں گھر ہے، بیٹا یہ میرے گھر کی حد ہے، یعنی آپ اسے حد بتاتے ہیں۔ یہاں سے بیٹا میری دکان، اور کہیں تو میں تو فیصلے بھی کر لیتا ہوں شہری، اپنے گاؤں میں فیصلے ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں، تو لوگ تو مالشت پر بھی لڑتے ہیں نا کہ میری مالشت کھا گیا۔ بھائی شہروں میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بیزار نہ ہوئیے گا، بات سمجھیے گا۔ یعنی آپ اسے اپنے گھر کی حد بتاتے ہیں، اسے کاروبار کی حد بتاتے ہیں، اسے زمین کی حد بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کاروبار کی حد بتا سکو یا نہ اسے چھوڑ دو، گھر کی حد بتا سکو یا نہ اسے چھوڑ دو، کاروبار کی حد بتا سکو یا نہ اسے چھوڑ دو، لیکن میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو عقیدے کی حد بتا کر جانا، بیٹا اس حد تک یا رسول اللہ کہنے والا کہلاتا ہے، اور اس حد کے بعد آدمی بد مذہب ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یاد رکھنا، جب دنیا سے جاؤ گے تو اللہ نے چاہا تو تمہارا جانا بیکار نہیں ہوگا، قبر میں پہنچو گے تو حضور اس حد بتانے کی وجہ سے تمہیں آ کر ضرور دیدار کروائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
حق چار یار یا علی المرتضی دم دستگیر. ماشاءاللہ اکیلا میں ہی جواب دے رہا ہوں، آپ تو اتنا بھی نہیں کر رہے. آپ سمجھ لیں اس بات کو، حد بتانا ضروری ہے. اس نوجوان کو آپ نے حد نہیں بتایا، آپ نے اس محفل میں اسے بٹھا دیا، بڑا اچھا کیا، لیکن نظریاتی طور پہ اس کو سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ یہی بیٹا ہے، یہی بچہ ہے، یہی جوان ہے، یہی اعتراض کرتا ہے. جو بچپن سے میلاد کھاتا آ رہا تھا، بڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، کیوں کرتے ہو بھئی؟ ساری عمر تم نے ہمارے لڈو کھائے، مسجد میں تقسیم ہوتے تھے تو لڑتے تھے تم، مسجد کا بھی کام خراب کیا، انتظام بھی خراب کیا، بڑے ہو کر پوچھ رہے ہو حرام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسے محفل میں تو بٹھایا. علامہ نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے لڈو تو کھلائے تھے، ہم نے اسے ماشاءاللہ خوبصورت محفلیں تو دکھائی تھی، لیکن نظریاتی طور پہ جب آپ اس کو علم نہیں دیتے، تعلیم نہیں دیتے، سمجھ نہیں دیتے، عقیدہ نہیں سکھاتے، تو پھر وہ کبھی کس کے ہتھ سے چڑھتا ہے، کبھی کس کے ہتھ سے چڑھتا ہے. لیکن سردار العلوم میں اور ملنگ مسجد میں ایسا نہیں ہوتا. مجھے اس کا یقین ہے، کیونکہ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر 24 قرآن پاک کے حفاظ تیار ہوئے. الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے مجاہد تیار ہوئے. یہ بس گزارش تھی، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دے دوں اور میں پھر اپنے موضوع پر حاضر ہو جاتا ہوں. کہ یہ بچے پوچھتے ہیں کہ یہ چشتی کیا ہے، یہ سہروردی کیا ہے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا. میں مختصر عرض کروں گا اور جامع معنی عرض کروں گا. بیٹا یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ تربیت کے مختلف طریقے ہیں، کوئی مستقل دین نہیں ہے. دین اسلام ایک ہے. کوئی کس رنگ سے سمجھتا ہے. ایک بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت ابو العباس حضرمی. حضرموت یمن کا ایک شہر ہے، بڑا قدیمی. یہ ناو پڑھانے والے، صرف پڑھانے والے، انہیں پتہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے. ایک مثال آتی ہے، اس میں سے ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ شہر ہے، اس کے ایک ولی کامل گزرے ہیں حضرت ابو العباس حضرمی. ان کا فرمان بڑا زبردست ہے، تصوف کی ایک کتاب ہے، اس میں ان کا فرمان موجود ہے کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ تک پہنچنے کے راستے تین ایک ہے. کراچی جانا ہے، ایک راستہ نواب شاہ سے جا رہا ہے، ایک راستہ شہداد پور سے گھوم کر جا رہا ہے، ایک راستہ کہیں اور سے ہو، لاڑکانہ سے ہو کے جاؤ، سیون والا راستہ لے کے جاؤ، وہ بھی راستہ ہے. لہٰذا یہ الگ الگ راستے ہیں، یہ منزل نہیں ہے. منزل اگر کسی نے جانا ہے تو کراچی، تو اس کی منزل کراچی ہے. تو فرماتے ہیں ابو العباس حضرمی، الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے لوگوں کی سانسیں ہیں. کائنات میں جتنی سانسیں ہیں، اللہ نے خود تک پہنچنے کے راستے بھی اتنے ہی بنائے ہیں. لہٰذا ایک بات یاد رکھنا، یہ چشتی بھی کراچی پہنچنے کا راستہ ہے، یہ نقش بندی بھی یوں سمجھو کہ کراچی پہنچنے کا راستہ ہے، یوں سمجھ لو کہ قادری بھی کراچی پہنچنے کا راستہ ہے، یوں سمجھ لو کہ نقش بندی ہو گیا، سہروردی ہو گیا، یہ سب کے سب محض راستے ہیں. یہ الگ الگ اسکول ہیں جو تربیت فرماتے ہیں. کوئی کس انداز سے تربیت کرتا ہے، کوئی کس انداز سے تربیت کرتا ہے. کس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سفید کپڑوں میں اپنے استاد کو دیکھوں، کسی کو اچھا لگتا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ اس رنگ میں ہو جو شریعت کا مخالف نہ ہو، بس یہ شرط ہے. لہٰذا وہ اس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دین کی بات خاموش ہو کر سنیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ بھی اپنے محل پہ کریں، بیکار میں کوئی ادھر ادھر بھی نہ دیکھے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بار بار سبحان اللہ کہیں، مجھ سے مخاطب ہوں، میری طرف توجہ دیں. جیسے اکثر آپ شہر کے حضرات دعوت بھی دیتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے. لہٰذا قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، شاذلی ہو، مدینی ہو، یہ سلسلے جو پاکستان میں بھی نہیں ہیں، دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ تربیت کرنے کے فقط الگ طریقے ہیں. اور سب کا مقصد کیا ہے؟
سب کا مقصد فقط ایک ہے کہ یہ سب آپ کو گھما پھرا کے نواب شاہ سے، سیوڑ سے، سکھر سے، شاہپور سے، خیرپور سے، حیدرآباد سے، کراچی سے، کہیں سے بھی گھما کر یہ آپ کو میرے حضور کے قدموں میں لے جاتے ہیں اور حضور کا سچا غلام بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چارے یا علی المرتضی۔ سو آپ اس بات کو سمجھیے گا اور اس میں توجہ آپ نے فرمانی ہے کہ اصل میں اعتراض جو ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اسی بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آپ نے قادری بنا لی ہے، یہ آپ نے چشتی بنا لی ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی اور آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ہاں میں سمجھ گیا، میں اتنی قیمتی بات کر رہا ہوں اور حضرت کہہ رہے ہیں آپ نے سر لگانی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا بھی قصور نہیں، میرا بھی قصور نہیں۔ قیمتی بات سر بھی اچھی چیز ہے، بے سر آدمی تو اچھا نہیں ہوتا نا بھائی، ہم بے سرے تو نہیں ہیں، سر والے ہی ہیں الحمدللہ، ساری عمر سر سناتے ہیں، سنائیں گے، بے سری بات نہیں کریں گے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ 100 سروں سے زیادہ اچھی ہے، قیمتی ہے۔ کیونکہ کل آپ کسی نوجوان نے کہنا ہے کہ مولوی نے سر سنایا تھا، حدیث تو سنائی، پھر آپ بھاگیں گے شاہپور۔ اس لیے سمجھیں باتوں کو، سمجھیں، اور میرا مزاج نہیں ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا، میرا جو ذہن ہے میں اسی پہ چلتا ہوں۔ ان کی مہربانی، اللہ ان کو سلامت فرمائے۔ اب درود پڑھیں تو میں گزارش کروں جو آیت پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود پڑھو تو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب تیسری بار میں چپ ہو جاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پنجے پاک نام مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، انیا زور سے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پنجے پاک نام مجید میں ارشاد فرمایا قل اے موجہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہنن مانن کے چئی کرے بدھائے اے قل تم تحبون اللہ جے کرے تما اللہ تبارک و تعالی سا محبت کیو تھا فتبعونی تتوا جے متھا لازم وات تما ماں محمد کریم جی پیروی کرے دیکھاریو۔ اے موجہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں پان اعلان فرمایو اے قل تم تحبون اللہ یہ کرے تمہاں اللہ تبارک و تعالی سے محبت جی دعویٰ کیو تھا فتبعونی تتوا مجھی پیروی کیو۔ اللہ جے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو اعلان فرمایو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایو یہ کرے تمہاں مجھے محبوب جی پیروی کندو الہ العالمین
आलमीन तुंहिंजो जेको चवण वठंदो आहे मुंहिंजा ख़ालिक मुंहिंजा मालिक तूं उन्हनि खे इनाम ॾींदो आहे मुंहिंजा ख़ालिक मुंहिंजा मालिक इनाम कहिड़ो ॾींदे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे जेको मुंहिंजी पैरवी कंदो मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कंदो मां अल्लाह उनखे हिकु इनाम कोन ॾींदुसि बल्कि हिते रब ॿ इनाम ज़िक्र फरमाया ॿ इनाम अल्लाह तबारक व तआला हिन जगह ते ज़िक्र फरमाया जेके अल्लाह ताला मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी फरमाइण वारनि खे अता फरमाईंदो आहे उन्हनि मां पहिरों कहिड़ो इनाम आहे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह जेको हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कंदो आहे अल्लाह तबारक व तआला पहिरों इनाम उनखे ही अता फरमाईंदो आहे जो अल्लाह ताला उन पैरवी करण वारे खे पंहिंजे महबूबियत जो मक़ाम अता फरमाए छॾींदो आहे उनखे पंहिंजो महबूब बणाईंदो आहे पहिरों इनाम अल्लाह इहो अता फरमाईंदो आहे ऐं ॿियो इनाम अल्लाह ही अता फरमाईंदो आहे व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम जो अल्लाह ताला तव्हांजा गुनाह माफ़ फरमाए छॾींदो आहे वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम अल्लाह बख्शण वारो आहे अल्लाह रहम फरमाइण वारो आहे या कुरान पाक जी आयत छा थी फरमाया आप परेशान न हो मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था कि आप मेरी मर्जी पर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा अपना मिजाज चलाएंगे तो आपको परेशानी होगी तवज्जो फरमाइए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल ऐ मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए आप सुनने वालों को आपके सामने होने वालों को आप बताइए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह तुम दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत करने का तुम्हारा वो दावा कबूल नहीं तब तक जब तुम मेरे सरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर लेते अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम अल्लाह ने फरमाया इताअत करो मेरे रसूल की इताअत करो मेरी और अपने अमाल को ज़ाया न करना उलमा के पास आप तशरीफ ले जाएं और उलमा से पूछिए कि अमाल ज़ाया कैसे होते हैं टमाटर ख़राब हो जाता है उसे रखें वो ज़ाया हो जाता है सब्ज़ी ख़राब होती है वो ज़ाया हो जाती है मिठाई रखिए चंद दिन तो वो भी ख़राब हो जाती है खाना रख लें तो वो भी ज़ाया हो ही जाता है कोई भी चीज़ हो जब वो अपनी मियाद और मुकर्ररा वक्त अगर उस तक उसे महफूज न किया जाए तो वो महफूज नहीं रहती यानी यूँ समझ लीजिए टमाटर भी ख़राब हुआ सालन भी ख़राब हुआ सब्ज़ी और तरकारी भी ख़राब हुई थोड़ा सोचिएगा हालांकि ये कीमती चीज़ें हैं क्योंकि रिस्क है जो रिस्क है वो कीमती हुआ करता है अगर जो टमाटर का नाम लेने से आपको अजब लगा हो लेकिन वो रिस्क है उसमें अल्लाह ने एक इज़्ज़त रखी है रिस्क की इज़्ज़त हुआ करती है वो अपनी जगह पर कीमत रखता है चाहे 100 रखे चाहे 50 रखे चाहे 1000 रखे लेकिन जो ईमान है वो बिला कीमत चीज़ है उसकी यानी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता अगर वो चीज़ ख़राब हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि ईमान भी ख़राब होने का चांस हुआ करता है अल्लाह ने फरमाया फला तुबतिलू अमालकुम अपने अमाल को ज़ाया न करना आज अमल ज़ाया हुए कल जाकर ये ईमान तक पहुँचेंगे और ईमान भी ज़ाया होगा सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हयाती पढ़िए तो सहाबा किराम क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए और हमारे लिए सहाबा का फरमान है वो फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में सहाबा ने इरशाद फरमाया अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे कुछ दिन हैं
ایسے خاص جن خاص دنوں میں میں اللہ مخلوق پر خاص انعامات فرماتا ہوں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے بندو ان خاص ایام میں انتظار کیا کرو اور تم کوشش کیا کرو کہ اللہ تم پر وہ مہربانیاں فرمائے. لہذا جو ان خاص دنوں میں اللہ کے ان انعامات کو آگے بڑھ بڑھ کر لیتا ہے تو اللہ اسے ضرور تحفہ اور انعام دیتا ہے. اور جب وہ تحفہ مل جائے تو فلا یشقون بعدہ، پھر وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتے، ان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے تو آخرت بھی سنور جاتی. یہ طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات، اللہ تبارک و تعالی کے تمہارے زمانے کے جو دن ہیں اس میں خاص انعامات ہوتے ہیں، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان خاص دنوں میں آگے بڑھ کر اللہ کے انعام لیا کرو. اب وہ کیسے انعام ہوتے ہیں، وہ کب ہوتے ہیں، ان انعامات کے نمونے کیا ہیں، اس کو ذرا آپ سن لیں. کبھی رمضان مل گیا، یہ بھی اللہ کے تحفوں کا دن ہے، ایام ہے، ایام اللہ ہے. اور کبھی جمعہ مل گیا، جمعے کی رات مل گئی، پیر شریف مل گیا، 27 رجب شریف مل گئی، 15 شعبان مل گئی، رمضان المبارک میں آخری عشرہ مل گیا، آخری عشرے میں لیلۃ القدر مل گئی. یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے لیے تحفے ہیں. اور یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے قرآن پاک میں. یعنی آج کی جو رات ہے حتیٰ کہ عید الفطر ہو جائے، یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں. آج ملنگ مسجد میں بیٹھنے والوں، آپ کسی اور جگہ پر نہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، لیکن رات ایسی ہے جس رات کی قسم اللہ نے اٹھائی اور آپ پر رحمت کی برسات ابھی جاری ہے. اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان جو ہے، اللہ جسے کوئی چیز عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے، اور وہ شخص اس نعمت کی حفاظت نہ کرے تو بالآخر چھن جاتی ہے. اور سارا راز اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. اگر اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں کرتا شخص تو اس کو نقصان ہوتا ہے، زمانے میں آخرت میں تو ہونا ہی ہے. ہم نے یہاں رہنا کتنا ہے، 60 سال 70 سال 50 سال، یہ اندازاً بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ہمیں نہیں پتا کہ کس کی کیا زندگی ہے، اللہ نے کس کے لیے کتنا مقدر فرمایا ہے. لیکن آپ اس کے لیے گھر بناتے ہیں، اس کے لیے کاروبار کرتے ہیں. گھر بن جائے، پلستر رہ جائے تو کہتے ہیں پلستر ہونا چاہیے، پلستر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ چلو اس کو آئل پینٹ ہونا چاہیے، آئل پینٹ ہو جائے تو فرماتے ہیں اس میں بیڈ آنا چاہیے، بیڈ آ جائے تو فرمائے کہ نیچے فرنشڈ ہونا چاہیے، جناب اس میں اے سی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ 70 سال جہاں رہنا ہے اس گھر کی اتنی تیاری ہے، اسے اتنا آپ آرائش سے مزین فرماتے ہیں. لیکن وہ جو ایسی زندگی ہے جو نہ 60 سال ہے نہ 70 سال ہے، اللہ جانے کتنا وقت ہے، ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے. میرا سوال آپ سے صرف سمجھانے کے لیے اتنا پوچھنا میرا حق بنتا ہے، اس زمانے میں جینے کے لیے پلاٹ خریدا، گھر بنایا. میں پوچھتا ہوں آخرت میں رہنے کے لیے کون سا پلاٹ خریدا ہے، کہاں گھر بنایا ہے، آخرت کے لیے کتنا انتظام کیا ہے؟ ادھر کے لیے پریشان ہو، بتاؤ آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص حلم یعنی بردباری اختیار کرتا ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اس شخص کو بردبار بنا ہی دیتا ہے، اسے حلیم بنا ہی دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ آخر اس کو بچا ہی لیتا ہے. لہذا خود آپ لوگ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے. جو نیک بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ ایک دن اس کو نیک ضرور بنا دیا کرتا ہے. سارا راز اللہ کی اطاعت میں ہے، سارا راز اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی
اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے، 5 وقت ہم نے نماز ادا فرمائی اور بس اطاعت ہو گئی، فرما برداری ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اطاعت کا نہایت محدود مفہوم ہے، جس کو ہم نے چھوٹا کر دیا، جس کو ہم نے مختصر کر دیا۔ اطاعت کا مفہوم یہ نہیں، اطاعت کا مفہوم اس سے بڑھ کر ہے۔ ذرا درود پاک سنائیے تو عرض کروں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجئے بلند آواز سے، تمام حضرات سبحان اللہ فرمائیے، آپ کو ثواب بھی ہوگا اور محفل کا ذوق بھی بڑھے گا۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کا یہ فائدہ ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو آخرت ملنے سے قبل دنیا مل جاتی ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا، آپ ہر وقت امام صاحب ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آخرت عطا فرمانے سے قبل ہمیں اس جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یعنی آخرت تو مسلمان کو درکار ہے، لیکن اس سے قبل اللہ اور اس کے حبیب نے سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اچھی دنیا، فقط دنیا نہیں مانگنی، فقط دنیا مانگنا یہ غلط ہے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اچھی دنیا طلب فرمانی ہے، یعنی حلال رزق طلب فرمانا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اطاعت والی زندگی طلب فرمانی ہے، حرام سے دور رہنے والی زندگی اللہ تبارک و تعالی سے طلب فرمانی ہے۔ جب آپ یہ دعا فرماتے ہیں الہ العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس حلال رزق کی برکت سے اللہ آپ کو عطا بھی فرماتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے تو آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ فقط سارا دن مولوی صاحب مجھ جیسا، آپ حضرات نیک لوگ ہیں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسا سارا دن دعائیں مانگتا رہے کہ جناب مجھے یہ مل جائے، دنیا کا سامان یہ مل جائے۔ نہیں، دنیا اچھی مانگو، حلال رزق مانگو، اللہ اس کے صدقے آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ملا ہو گیا، مولوی ہو گیا، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، اٹھوں گا کیسے، بیٹھوں گا کیسے؟ یہ تو میرے حضور کے صحابہ سے پوچھو نا، میرے حضور کے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے جتنے بھی صحابی ہیں، میرے حضور کے صحابہ سے تو پوچھو نا، اللہ کی قسم حضور کی اطاعت کی تو اللہ تعالی نے سیدنا عثمان کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ آج تک دنیا اس عثمان کو غنی کے نام سے جانتی ہے، ورنہ امیر تو بڑے آئے تھے نا زمانے میں، اپنے قریب کے زمانے کے دیکھ لو، بڑے بڑے امیر آئے تھے، لیکن آج تک وہ مر گئے تو بات ختم ہو گئی، لیکن عثمان کو ایسی غنا سرکار کے در سے اللہ نے عطا فرمائی، عثمان آج جنت البقیع شریف میں آرامی ہیں، لیکن آج بھی عثمان کی وہ شاہوکاری اور غنا کے چرچے ملنگ مسجد میں بھی جاری ہو ساری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ آپ میں سے میرے حضور کے صحابہ سے کون کون محبت کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ تو بلند فرمائے۔
سب محبت کہو دا نا حضور جا سب صحابی کھپن یا کچھ کھپن کچھ نہ کھپن سب کھپن مجھے محبوب جا او لگی تجھے تار آجن کے دنیا میں اوہ دیوانہ لگی تجھے تار آجن کے دنیا میں اوہ دیوانہ اصحابی پیروں پر اصحابی پیروں پر پیار میں پروانہ لگی تجھے تار آجن کے جیکے سمجھن تھا جن کے اچھے تو ہوئے چمرائیں دبوت دے لو او لگی تجھے تار آجن کے دنیا میں اوہ دیوانہ اصحابی پیروں پر اصحابی پیروں پر پیار میں پروانہ لگی تجھے تار آجن کے ہے یوسف یار ہوئی ایکڑی زلیخا حیران یوسف یار ہوئی ایکڑی زلیخا حیران پر مدنی ملک چریو مدنی ملک چریو کریم مستانہ لگی تجھے تار آجن کے ہاتھ بتیں کرے سبحان اللہ بلند آواز سبحان اللہ انہیں جو مطلب آدھا حضور جیسی آمن کے اللہ سب کچھ عطا فرمایو ای چھوکو نہ عطا تھی دو کیوں نہ عطا ہوگا کیوں نہ عطا ہوگا جس سرکار کے در پر وہ موجود ہیں بٹھتی ہے کونین میں بولے بولے بٹھتی ہے آتا ہے کہ نہیں یاد کیا کہ نہیں بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات میں جو بھی نعمت بٹھتی ہے وہ میرے سرکار کے در سے بٹھتی ہے اور جس کو سرکار کے در سے ایک بار مل جائے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوا کرتا اللہ اسے دونوں جہاں کا امیر بنا دیتا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے سرکار عطا فرماتے ہیں ذرا بولے بولے جس کا عقیدہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب تو سبحان اللہ کہیں گے اب میری نگاہوں ججتا جیسے میرے سرکار بولیے بولیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اطاعت کرنے سے فرما برداری کرنے سے انسان فقط مولوی بن جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا میں آپ کی خدمت عالیہ میں فقط 3 باتیں عرض کروں گا جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اطاعت یعنی اللہ کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے اللہ کیا فائدہ عطا فرماتا ہے آخرت تو ہے لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ اس جہاں
جہاں میں بھی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو جو اللہ نے احکام دیے، ان احکام میں ایک حکم اللہ نے دیا ہے، کون سا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اچھا نہیں تھا بڑوں کو یہاں بٹھا دیتے؟ بیٹا خاموش ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ اچھا طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے کہ نعرہ لگا کے وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اس سے اچھا نہیں کہ جلسے سے پہلے ہی وہ معاملہ ڈھانپ لے آپ لوگ۔ درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرا توجہ فرمائیے، سبحان اللہ بلند آواز سے فرمائیے۔ سب سے دیگر جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان احکام میں ایک حکم اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرو، اور جو شخص پڑھتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب بظاہر تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ استغفار پڑھیں گے سارا دن، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ اب یہ پڑھنا ہی ہے بس، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل درست ہے، اس کا انکار کسی کو نہیں۔ لیکن آخر اس استغفار پڑھنے کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ماننے سے دنیا میں فائدہ پہلے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا پہلے، بھئی آخرت بعد میں، پہلے تو دنیا ہے، پہلے تو ہم یہاں ہیں، وہ تو تب کی بات ہے جب قبر میں خیر سے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دنیا ہے، آخرت سے استغفار کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سبحان اللہ فرما دیجئے۔ امام حسن صاحبزادے کس کے ہیں؟ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، اور کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، آپ کے درمیان صلح ہوئی، ایک مسلمانوں کے درمیان ایک معاملہ ہوا، اس معاملے کے بعد امام حسن نے صلح فرمائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سیدنا امام حسن سال میں ایک بار، یہ بات توجہ سے سننے کی جو موضوع سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی ممکن ہے اس سے اصلاح بھی ہو جائے کہ ان کے تعلقات صحابہ کرام کے باہمی کیسے تھے، زیادہ میں اس پہ نہیں بولوں گا، بس فقط اشارہ کافی ہے۔ لہٰذا سیدنا امام حسن ایک بار سال میں تقریباً حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ شریف سے جہاں حضرت امیر معاویہ تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ کی یہ محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل میں ایک شخص نے جیسے ہی سیدنا امام حسن کو دیکھا تو امام حسن کو عرض کی کہ حضور آپ کی خدمت میں نے ایک گزارش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ بھئی آپ کی توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے؟ سنیں۔ امیر معاویہ تشریف فرما ہے، وہ شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے مہربانی فرمائیں کہ کچھ دعا ہو جائے اور کچھ عطا ہو۔ صحیح سند کے ساتھ روایت عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لو،
یا پڑھ لو تب تو اللہ تب تو، یہ بھی میں وضاحت سے سمجھا رہا ہوں، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. تب تو اللہ تب تو اللہ، یہ تشریحی لفظ ہوتے ہیں. آج کل وہ جھگڑا چل رہا ہے، مجاہلوں نے کھڑا کر دیا ہے. اہل سنت کے عالم دین ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے حدیث بنا لی. کوئی حدیث نہیں بنائی. حدیث موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے. اگر تم لوگوں نے نہیں پڑھی، تم جاہل ہو تو ہم کیا کر لیں بھائی؟ تم جاہل تو تم اپنی جہالت پہ جا کر کوسو نا. تو اہل سنت کے عالم دین پہ او جناب حدیث بنا لی. اب تم جاہل ہو تو ہم کیا کریں؟ حدیث بھی موجود ہے اور اس کے بعد کچھ اس کے تشریحی الفاظ ہوتے ہیں، اس کو مانن بیان کیا جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی حدیث نہیں بنائی انہوں نے درست بیان کی. اصل میں تکلیف ہوتی ہے ان ظالموں کو، ان بد مذہبوں کو، پھر وہ بہانے تلاشتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یا رسول اللہ کہنے والے جب تک موجود ہیں بہانے نہیں چلیں گے. یا رسول اللہ کے نعرے انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے. آج کل ایک چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا. ایسا کچھ نہیں، یہ تشریحی الفاظ ہوتے ہیں اور یہ سب علماء کرتے ہیں. وہابی کیا، دیوبندی کیا، سنی کیا، تو سب یہ سب تشریحی الفاظ ہوتے ہیں، وضاحتیں بیان ہوتی رہتی. اب اس کو حدیث نہیں کہا جاتا، وہ اس کی تشریح ہوتی ہے. بہرحال آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے، حضرت سیدنا امام حسن نے اسے فرمایا کہ بھائی آپ کو اولاد نہیں ہوتی، آپ استغفار پڑھیں. ابھی آگے میں نے کہا تشریح کے طور پہ، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ پڑھ لو، تب تو اللہ پڑھ لو. ایسے کوئی بھی، یا سندھی میں کہہ لو مثال، توبہ تو گیا مالکتوں جے در توبہ. اردو میں کہہ لو الہی مجھے معاف فرما، تیرے در توبہ کرتا ہوں. سب استغفار ہے. سیدنا امیر معاویہ سنتے رہے. امام حسن نے بتایا، وہ شخص چلا گیا. کافی عرصہ گزرا، کافی سال گزر گئے. توجہ سے سنیے گا، کافی سال گزرے. وہ شخص واپس آیا سیدنا امیر معاویہ کے دربار میں. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا سناؤ اولاد کتنی ہوئی ہے؟ کافی سال گزر گئے تھے. اس شخص نے کہا اللہ بھلا کرے مولا امام حسن کا، انہوں نے مجھے کوئی لمبی پنچایت میں ڈالا ہی نہیں. انہوں نے مجھے فقط کہا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو. اللہ نے اس کے صدقے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے. توجہ سے سنیں گے بات کو. فرمایا 10 بیٹے عطا فرمائے. آگے سننے کی بات ہے. سیدنا امیر معاویہ نے اسے تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بھائی حضرت حسن اب دوبارہ کبھی نہ کبھی ملاقات ہو، سمجھیے گا، کبھی نہ کبھی ملاقات ہو تو امام حسن سے پوچھنا کہ امام، پیارے امام، یہ جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا کہاں سے آپ نے بتایا؟ مجھے حضور سے سنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے بتایا ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا بالکل میں پوچھ لوں گا، علم کے لیے، تعلیم کے لیے پوچھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. امام حسن سے سیدنا امیر معاویہ نے انہیں فرمایا کہ آپ پوچھ لینا، یعنی تمہیں اطمینان ہو جائے. اتفاق ہوا، اللہ نے بھلا فرمایا. اس شخص کی ملاقات حضرت امام حسن سے دوبارہ ہو گئی. سیدنا امام حسن سے جیسے ملاقات ہوئی، یہ توجہ والی بات اب آ رہی. وہ سبحان اللہ والی بات تھی، وہ بھی قیمتی تھی، یہ اب آ رہی. امام حسن سے ملاقات ہوئی. حضور آپ نے وظیفہ دیا، اولاد نہیں، استغفار پڑھو. 10 بیٹے ہو گئے ہیں الحمدللہ، اللہ نے عطا فرمائے. لیکن میرا سوال ہے کہ یہ وظیفہ آپ لائے کہاں سے؟ امام حسن نے کیا جواب عطا فرمایا؟ امام حسن نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہا حضور پڑھا ہے، لیکن میرا پڑھنا اور ہے، حضور کے شہزادے کا پڑھنا اور ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن اولیاء کا پڑھنا اور ہے. ہاں علماء کا پڑھنا اور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، آؤ تو پڑھائیے تھے جناب، آپ ہی پڑھو، ترجمے تھے آپ ہی پڑھی جاؤ. پھر میں آکھیا پھر تسی انجینئر مرزا ورگے جڑے انے پیدا ہونے ہو تے کھانے پیدا ہونے ہو، پھر تسی چنگے مسلمان کوئی نہیں پیدا ہونے. جڑا معین الدین چشتی اجمیری سی، جڑا خواجہ سمرقند سی، جڑا امام ربانی سی، جڑا حضرت سیدنا محبوب سبحانی سی، جڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سی، جڑا شیر مصطفیٰ مفتی عبدالرحیم سکندری سی، جڑا حضرت امام العارفین بھی سی، روزے دھڑی سی. اے تسی کانے دے کانے رہ جانے ہو. خدا دی قسم ہے او اللہ دے ولی اپنی قبراں وچ ستے ہوئے نے، لیکن نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو. آپ نے فرمایا فقیر آپ تے جیندہ ہے، لیکن فقیر دی جڑی قبر ہوندی او بھی قیامت تائیں زندہ باد رہندی ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی المرتضی دستگیر دستگیر توجہ فرمائیں گے. امام حسن نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب ہے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. قرآن پاک پہلا پارہ، پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یہ توجہ والی آیت ہے. ابھی میں امام حسن والا جواب بعد میں پڑھوں گا. لوگ کہہ رہے ہیں فلاں درود پڑھتا ہے وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اینکرز نے نیا دین بنایا. ایک دین وہ ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک نیا دین ہے جو فیس بک نے بنایا. فلاں درود پڑھتا ہے وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی بھی درود کا منکر نہیں تھا، درود وہ بھی پڑھتا تھا. تو بولو نا کہ وہ مسلمان تھا. اس کا مطلب ہے وہ درود پڑھ کر بھی، وہ خود کو کچھ نہ کچھ کہلا کر بھی، پھر بھی وہ خبیث دجال نکلا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف پڑھنے والا، بات فقط پڑھنے کی نہیں ہوتی، بات عقیدے کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے. اگر وہ زبان سے پڑھتا ہے، اگر وہ فقط یا رسول اللہ کہتا ہے اور عام آدمی ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کا عقیدہ سچا ہے، ملنگ مسجد میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو مدینے میں وہ مقبول ضرور ہوا کرتا ہے. اور اس طرف جو ہے وہ قادیانی نہ جانے کتنا بڑا خود کو کہلاتا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، یہ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی آپ کے بچے پڑھائے. قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس آیت کو کھولیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان بھی لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. قرآن فرماتا ہے وما ہم بمومنین، مجھے بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مومن نہیں مانتا. دوسری جگہ سورۃ منافقون میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ فرماتا ہے منافق اے حبیب تیرے در پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ کوڑا اتھائی موجا دل پر حبیبتو سچو ہاں انہاں جو ایمان کدہ قبول نہ ہے. اس کا مطلب ہے ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا، نماز ماننے والا، زکوٰۃ ماننے والا. کھولو قرآن. اب قرآن نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہ تھئی، یہ کوڑا قرآن نہیں تھئی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہ ہیں. یہ جو مطلب اس کا مطلب ہے ہمارا قرآن پڑھنا اور ہے، ان کا قرآن پڑھنا اور ہے. بالکل ہے. میں آپ کو یہاں کہتا ہوں لے آئیے قرآن، آپ بھی پڑھیں قرآن. یا میں کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، میں کسی پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھیں. یا ہم قاری صاحب کو فقط کہیں گے قرآن پڑھنے. تیرا قرآن پڑھنا ہی اور ہے، قاری صاحب کا پڑھنا اور ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ بتائیں بھائی، نہیں بول رہے آپ. فرق ہے کہ نہیں؟ یہ درجے کس نے رکھے؟ بولو. یہ فہم کون دیتا ہے؟ یہ اللہ فہم عطا فرماتا ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کو بھائی ہم بھی قرآن پڑھیں گے. ہم نے منع کیا؟ ہم نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن ہم صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی قرآن پاک لے آؤ، قرآن پاک لے آؤ. توجہ فرمائیں، قرآن کھڑی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کو جواب عطا فرمایا، درود پڑھیے تو سنو. صلی اللہ علیہ یا شوق سے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دوبارہ درود. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چوتھی دفعہ درود پڑھیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ادا مکھے یاد آتا نے دماغ کڈی یاد فرماتا کہ بدھن لا ادھر توجہ فرمائیں. سیدنا امام حسن نے اسے کیا جواب عطا فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھا ہے. اب ظاہر ہے جو امام حسن کے زمانے میں صحابی تو نہیں تابعی تو ہے، ایسے ہی بھی تابعی ہے، اور اتبعوہم بإحسان میں سے ہوگا جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہے، پوچھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اولاد مل رہی ہے. اتبعوہم بإحسان تابعیوں میں یہ شرط ہے، اتبعوہم بإحسان والوں میں سے تابعی ہے. آپ نے فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ عرض کیجیے حضور پڑھا ہے. فرمایا سورہ نوح پڑھی ہے. سورہ نوح کا حضور سورہ نوح میں نے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس پر توجہ نہیں فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات يجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سورہ نوح میں یہ آیت موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، استغفار پڑھا کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، اور وہ تمہارے استغفار کی وجہ سے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالی تمہارے استغفار پڑھنے کی وجہ سے تمہیں بارشیں عطا فرماتا ہے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں دولت بھی دیتا ہے تو تمہیں اولاد بھی عطا فرماتا ہے. فرمایا تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آیت پہلے آپ نے پڑھی ہوگی نا؟ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بھائی؟ قاری صاحب سے سنتے ہیں، خود تلاوت فرماتے، لیکن یہ وظیفہ آپ کو کبھی میرا خیال ہے اس انداز سے سمجھ نہیں آیا ہوگا. آج امام حسن کی برکت سے ضرور سمجھ آیا ہوگا میرے بھائی. تو امام حسن نے یہ استدلال فرمایا یہ قرآن میں موجود ہے، اپنی طرف سے اگر میں دوں وظیفہ تو جائز ہے. امام حسن اگر وظیفہ دیتے، اگر حق نبی اپنی طرف سے وظیفہ دے تو الحمدللہ کام کرتا ہے، الحمدللہ کرتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. میں بزرگ نہیں، میں کوئی نیک نہیں، کوئی علامہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، لیکن میں اگر وظیفہ کسی کو دوں اور دیتا ہوں الحمدللہ تو وہ کام کرتا ہے. اگر 15ویں صدی میں حضرت مفتی عبد الرحیم سکندری کا بیٹا جو ہے اگر وہ کسی کو وظیفہ دیتا ہے اس میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. کوئی مقابلے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو میرے سرکار کا بیٹا ہے، میرے حضور کا شہزادہ ہے. امام حسن فرما دے تم نے قرآن نہیں پڑھا. استغفروا ربکم، اللہ نے فرمایا استغفار کرو. یرسل السماء، اس میں تو کئی باتیں، بارش نہ ہو پہلی تو وہ بات ہے. یرسل السماء، استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں برسات عطا فرمائے گا، موسلا دھار عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ، تمہاری مدد فرمائے گا. بِأَمْوَالٍ، پیسے سے. بولا دکان نہیں چلتی، استغفار پڑھ. رشتہ نہیں ہوتا، استغفار پڑھ. معاملات نہیں سیدھے ہوتے، استغفار پڑھ. میرے معاملات سیدھے کروں پٹھے ہو جاتے ہیں، استغفار پڑھ. لوگ میری عزت نہیں کرتے، استغفار پڑھ. اور اس پر میں ابھی آگے دلیل دے دیتا ہوں. اور وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، سننے والے نے جب یہ بات سنی تو عرض کی امام حسن میں پہلے ہی صدقے تھی وہاں، میں پہلے ہی واری تھی وہاں، میں پہلے ہی آپ پر قربان ہوں. کوئی وہابی تو تھا نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ کے قدموں کی خاک. لیکن یہ جو آپ نے آج مجھے آیت پڑھائی ہے تو واقعی امام آپ امام ہیں. اور آج مجھے مزید یقین پختہ ہو گیا کہ آپ باب مدینۃ العلم، مولا علی مشکل کشا جو علم کا دروازہ ہے اس کے جگر گوش ہے. اب استغفار کا ایک فائدہ یہ ہو گیا. اب یہ فائدہ بیٹے آخرت میں ملیں گے یا دنیا میں؟ بولو بھائی. اس کا مطلب ہے اطاعت ہے استغفار، اور اطاعت آخرت سے قبل دنیا میں فائدہ دیتی. یہی تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ ملا بن جاؤ گے، استغفار پڑھتے رہو گے، مولوی بن جاؤ گے، تمہیں دھندا چھوڑنا پڑے گا. ہاں، حرام والا تو چھوڑنا پڑے گا، حلال والا نہیں.
संगत छोड़नी पड़ेगी, हाँ गलत छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर सच्चे मुसलमान बनोगे, इताअत करोगे तो दुनिया में देखोगे। हज़रत सैयदना, आज हसन की बात चल रही है ना, तो इमाम हसन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी। मेरा ख्याल मुझे तकरीर ख़त्म करनी चाहिए, घंटा हो गया। अब सुभान अल्लाह ख़त्म करने पर बोल रहे हैं या ना करने पर मुझे नहीं समझ आया। करने के लिए कर दें भाई, सुभान अल्लाह, जान छोड़े। एक बात की इजाज़त हो तो मैं वैसे भी मैं हकीकत में इंतज़ामात के हवाले से बच्चों की चीखम चाखी आप नवाब शाह वाले जिन सामान लेखो कौन तो क्या ना तो हीर महली हो गया, बात सीधी है। मैं अपने उसूल नहीं तोड़ता, लेकिन अब आप नवाब शाह मेरे पड़ोसी हैं और सदी का ताल्लुक़ है बड़े मुफ्ती साहब से लेकर, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इंतज़ाम में कमी मुझे मुनासिब नहीं लगती। बहरहाल हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी, कौन बोलिए? हसन, बोले बोले इमाम हसन। कौन हसन बसरी? इरशाद फरमाया जो ताबईन हैं, जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की, उन ताबईन में सबसे बड़े ताबई सैयदुत ताबईन, यानी उन सहाबा, जैसे सहाबा के सरदार कौन? अबू बकर सिद्दीक, उनके सरदार वो। फरमाया ताबईन के सरदार हज़रत सैयदना हसन बसरी कौन? छोटे होते थे, माँ की दूध लेते थे, उनकी वालिदा मेरे हुजूर के काशान अतहर पर मदीना तय्यबा में खिदमत करती थी। उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा की बारगाह में हज़रत हसन बसरी की वालिदा आपकी खादिमा थी, उम्मुल मोमिनीन की खादिमा, यानी हुजूर के घर में आना जाना था। अल्लामा ज़हबी ने इरशाद फरमाया नबूवत के फैज़ान को अगर देखना हो, फैज़ान को, नबूवत तो हुजूर पर ख़त्म है, फरमाया नबूवत के फैज़ान को अगर देखना हो गुफ्तगू में, तो फरमाया हसन बसरी की गुफ्तगू देख लो। जब बात करता था तो नबूवत का नूर उसकी जुबान से निकला करता था। क्या राज है ये, उसको बरकत कैसे मिली? फरमाया असल में हसन बसरी थे छोटे, अम्मी जान खिदमत किया करती थी उम्मे सलमा की, ये छोटे उसे रखा हुजूर के घर में। कहाँ? हुजूर के घर में। वहाँ बच्चे को बिठाया, घर में खुद काम काज में लग गई, कहीं हाथ बटा रही है, वहाँ कहाँ घर का झाड़ू दे रही है, सफाई कर रही है। बच्चा है, बच्चे का काम है रोना, बच्चे का काम है बिलकना, तो वो बच्चा हसन बसरी रोता था और वालिदा मशगूल हुआ करती थी मसरूफ काम काज में। आए हाय हसन बसरी, तेरा नसीब और तेरा मुकद्दर, हुजूर की पाक बीबी, हुजूर की पाक घरवाली सैयदा उम्मे सलमा उठती और उस छोटे हसन बसरी को उठाकर अपनी छाती से लगाया करती थी। उलमा ने फरमाया हसन का इसमें कुछ भी कमाल नहीं, जो कुछ उसे फैज़ मिला है मेरे हुजूर की उस घरवाली के छाती से नसीब हो, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन को निस्बत हुजूर से थी। हसन बसरी को वो छाती नसीब, वो छाती से लगा लिया करती, अपने सीने से लगाया करती। उलमा ने फरमाया दूध भी पिलाया, हालांकि दूध था नहीं उनको, लेकिन वो बच्चे को सहलाने के लिए ये होता है, तो वो उन्हें नसीब हुआ। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कचहरी में बैठे थे, अपनी मजलिस में बैठे थे, वहाँ एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया हुजूर औलाद नहीं है। फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार पढ़ो। बैठे ही थे, दूसरा आ गया, कहा हुजूर गांव में बरसात नहीं हो रही। फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। तीसरा आया, हुजूर रोजी में तंगी है। फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। चौथा आया, हुजूर बेचैनी है, जिस्मानी क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, मरा मरा रहता हूँ, इसके लिए कुछ फरमाइए। फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। वो रवाना हुआ, पीछे कोई मुरीद बैठा था, आम मुरीद नहीं था, इल्म हासिल करने वाला। इल्म हासिल करने वाले मुरीद बनो तब फ़ायदा होगा। सिलसिलों के साथ 100 साल गुजर जाते हैं, निस्बत रखते हो, इल्म हासिल नहीं करते, एक एतराज़ होता है, तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाता है, कहते हो सिलसिले ने क्या दिया। सिलसिला सब कुछ बांट रहा था, जब वो बांट रहा था तब तुम सो रहे थे, इसमें सिलसिले का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ टोपी पहनाने का नाम सिलसिला नहीं होता, चादर पहनाने का नाम सिलसिला नहीं होता, कपड़े पहनाने का नाम सिलसिला नहीं होता। सिलसिला तो ये होता है कि तुम्हें अंदर से भी बदल देता है, तुम्हें बाहर से भी बदल देता है, तुम्हें हुजूर का सच्चा गुलाम बना देता है। लिहाजा इल्म हासिल करो, अपने मुर्शिद से हासिल करो, अपने उस्ताद से हासिल करो। पूछा हुजूर, पहला आया बरसात वाला, बोला इस्तग़फ़ार।
हुजूर दूसरा आया, फरमाया इस्तगफार करो। हुजूर तीसरा आया, वो तंगदस्ती वाला, फरमाया इस्तगफार पढ़ो। हुजूर ये एक ही वजीफा सबके लिए? आपने दोबारा वही फरमाया, तुमने कुरान पाक की ये आयत नहीं पढ़ी, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। बरसात वाले का मसला इससे हल कर दिया। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर आसमान से मूसलाधार बारिश होगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन, ये तंगदस्ती वाले को, और तुम्हारी मदद करेगा पैसे से। तो ये तंगदस्ती वाले को भी यही आयत बता, इससे इस्तेदलाल करके बताया। और जो कह रहा था औलाद नहीं, वबनीन, इसी में लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मदद औलाद से भी फरमाएगा। और वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और ये तो दुनिया की चीजें थी जिसे जन्नत की नहरें चाहिए, उसे भी कहता हूँ इस्तग़फ़ार किया करो। ये अल्लाह की इताअत का दुनियावी फायदा है। लोगों को कब्र की बातें बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कब्र बाद है, उससे पहले जिंदगी है। कब्र तो बाद में इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि आप कल सुबह फजर की नमाज भी ना पढ़ें और जो नेकी का काम है वो भी सब छोड़ दें, इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको तरगीबन बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह हदीस भी पढ़ के सुनाता हूँ। जिसका अकीदा सच्चा है, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता है, जिसकी तशरीह इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाई है, जिसकी तशरीह शेखुल इस्लाम हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी ने फरमाई है, जिसकी तशरीह हमारे सिंध के बुजुर्गाने दीन ने फरमाई है, जिसकी तशरीह दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने फरमाई, जिसकी तशरीह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाई, जिसकी तशरीह हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाई, जिसकी तशरीह हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फरमाई। मैं कहता हूँ जो इस अकीदे पर और इस तरीके पर कायम है, अमाल में अगर थोड़ी बहुत कमी कोताही हुई इंशाअल्लाह माफ हो जाएगी। मेरे हुजूर का फरमान है कि जिस शख्स ने जिंदगी में एक बार भी सच्चे दिल से अल्लाह का नाम लिया और मुझे सच्चा तस्लीम किया, हुजूर ने फरमाया उस पर दोज़ख की आग हराम है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। अकीदा शर्त है, अकीदा शर्त है, अकीदा शर्त है, अकीदा शर्त है। अकीदे के बगैर कुछ भी कबूल नहीं होता। ये दरख्त है और दरख्त हमेशा अपनी उस तना होता है जो दरख्त का, वो अपनी जड़ के ऊपर खड़ा होता है। और आपको पता है कि वो दरख्त की जड़ असल होती है, उससे आगे तना होता है, तने पे टहनियाँ लगती हैं, टहनियों में फूल लगते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, तकरीर मेरी खत्म। उस पर टहनियों पर फूल लगते हैं। और याद रखें, गुलाब हो, याद रखें बबूरा जो वन हो जाए, बबूल का दरख्त हो, पीलू का दरख्त हो, कोई भी दरख्त हो, अगर उसकी जड़ होने के बावजूद उसे पानी न मिले और जड़ उसकी ना हो तो वो इतना बड़ा दरख्त भी किसी काम का नहीं होता। अगर इस्लाम का दरख्त है तो उसकी जड़ अकीदा है, और उस अकीदे को पानी मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाला दिया करो, तब जाकर वो दरख्त तुम्हारा तनावर बनेगा और उसमें ताकत पैदा होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आमाले सालिहा असल इताअत है। ये दिन जो चल रहे हैं, मैं दोबारा कह देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, रमज़ान आता है तो हम समझते हैं माहौल होता है हर तरफ रमज़ान है, लेकिन ये 10 रातें वो रातें हैं जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई है। इतनी कीमती रातें, इन कीमती रातों में अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई। ये जलसे महज जलसे न बनाएं, ये रस्म न बनाएं, ये महज के बस आए हम सुभान अल्लाह बोली और चले गए, नहीं, अपनी जिंदगी में तब्दीली ऐसी पैदा फरमाएं, ऐसी पैदा फरमाएं कि मैं समझता हूँ कि आप माशर के मैदान में जब तशरीफ़ लाएं तो आपको ढूंढने की और तलाश करने की ज़रूरत ही न पड़े, बल्कि माशर के मैदान में हुजूर खुद बुला बुला कर पुकार पुकार कर फरमाए, मलंग मस्जिद वालों आ जाओ, तुम मलंगों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। अपने ज़िंदगी में वो तब्दीली लाएं। आप अपने ज़माने के मतालिब के लिए, मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद इस दुनिया का बंदा हूँ, बल्कि आपसे ज़्यादा मैं दुनियादार हूँ, आप माशाल्लाह नेक लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम दुनिया का कोई मामला पड़ जाए किसी से तो इख्तिलाफ हम छोड़ते नहीं,
لیکن دین ایک واحد چیز ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں اڑے سائیں چھاہے یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, ارے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, سائیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے, سائیں بابا وہ بھی ایسے کرتا ہے, پھر ہم ایسے بولنا شروع فرما دیتے ہیں. حضرت اگر آپ عقیدے کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے, اپنا عقیدہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے, تو میں کہتا ہوں پھر اپنی ملکتوں کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی سنبھالنا آپ چھوڑ دیں, اس کو بھی کیا سنبھالنے کی ضرورت ہے. حالانکہ حضور کا فرمان ہے اور ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں نرم ہو جاؤ, دنیا میں نرمی اختیار کرو, ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہو نرمی کر لو, ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہو نرمی کر لو. لیکن حضور نے فرمایا جب دین کی بات آئے تو دین میں استقامت اختیار کیا کرو, اس پر گرم ہو جایا کرو. گرم سے مراد استقامت ہے. اور ہم کیا ہیں, ہم الٹے ہیں دین کے معاملے میں. بابا دین میں آسانی آ ماں چاہت ہو تو یہ ممکن ہی کونے تو جے مانو جے عقیدے میں کھوٹ ہو جے کھوٹو ہت قبول پوندو ہی کونے. ہاں بے عمل جے میں عمل جی منہ اگر جے مانو میں کمی آ کوتا ہی ان جو کم ہلی ویندو, باقی کھوٹے جو کم ہلندو ہی کونے. جیکو چوے تے رسول پاک ہوئی اساں برابر, وہ بھی کھائیندو وہ بھی پیندو, وہ بھی کھاتے ہم بھی پیتے, وہ بھی اٹھتے ہم بھی اٹھتے. میں کہتا ہوں ایسے آدمی کے ساتھ میرا نہ اٹھنا حلال نہ بیٹھنا حلال. تو رینگتا ہے فرش پر ہے عرش پر ان کی نظر, اب خود ہی تو انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. تو کہتا ہے کہ یہ بھی بشر ہے وہ بھی بشر ہے, لیکن تو زمین پر رینگتا ہے. اور میرے حضور کون ہے؟ میرے حضور وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں آرامی ہیں. اللہ نے جنت کے دروازے کھلوا دیے, جبریل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا, اسرائیل کو بھیجا, ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی فوج روانہ فرمائی. حضور آرام فرمائے اور اللہ نے حکم فرمایا میرے حبیب کو لے آؤ, آسمانوں پہ ہے میرے حبیب تیرا انتظار ہو رہا ہے. اب کون سا ایسا مولوی ہے جس کا آسمانوں پہ انتظار ہوتا ہو؟ تو ایسے مولویوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا کون سا, لاٹھی والا نہیں ہے, عقیدے والا جھگڑا ہے. ایسے مولویوں کے ساتھ بندوق والا, ہمارا بندوق سے کیا کام, ہمارا کوئی بندوق سے کام نہیں. ہاں دلیل کا ہمارا اختلاف ہے, عقیدے کا ہے, رہے گا اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی. یہ سردار العلوم قادریہ رضویہ والے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, ملنگ مسجد والے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, شاہپور چاکر شریف سے بھی یہی پیغام